علی اور فاطمہ ملتے ہیں تو یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. اب وہ موتی اور مونگے ہمارے سامنے آتے ہیں، کائنات کے سامنے آتے ہیں. قرآن کریم کی اس آیت کو ماہ مبارک شعبان کی پہلی تاریخ سے 7 شعبان تک جو مسلسل خاندان اہل بیت کے خوشیاں اور ولادتیں ہیں، اور اگرچہ ابھی اس کے بعد اسی شعبان میں 2 اور جشن کے موقع آ رہے ہیں. 11 شعبان شہزادہ علی اکبر کی ولادت اور 15 شعبان تو خیر کائنات کی سب سے بڑی خوشیوں میں سے ایک. اچھا، اب یہ جتنی بھی خوشی کی تاریخیں اب تک آئیں، جن میں سے کچھ جعفری سینٹر اٹلانٹا کے کیلنڈر میں نہیں بھی ہیں، لیکن بہرحال تاریخ میں اس کی روایت ہے. جیسے پہلی شعبان کو شہزادی زینب کی ولادت یا 7 شعبان کو جناب قاسم. تو یہ جتنی ولادتیں آئیں ہر ایک ایسی ہے کہ 1 2 3 4 تقاریر تو آدمی بات شروع بھی نہیں کرتا ہے کہ وقت ختم ہو جاتا. آج یہ خیال کرنے کے باوجود کہ تقریباً ہر تقریر کو مجھے نامکمل چھوڑنا پڑا. جو آقا حسین کے حوالے سے بات کہنا چاہ رہا تھا مکمل نہیں ہوئی، مگر اگلی رات آقا عباس کی ولادت کی رات تھی، وہ بات پوری نہیں ہوئی کہ اگلی رات چوتھے امام کی ولادت کی رات تھی، وہ بھی بات پوری نہیں ہوئی. تو ہر تقریر میں کچھ نہ کچھ نہیں بہت کچھ رہ گیا. مگر آج اس سلسلے کی آخری تقریر 5 روزہ تقاریر یا خوشحالی کے یہ جو جشن ہے اس سلسلے کی آج آخری تقریر. کل بھی پروگرام ہے لیکن غالباً کوئسچن اور آنسر. تو اب یہ 5 تقاریر میں اگر ہم دیکھیں تو ایک کامن فیکٹر ہے، اور ایک چیز وہ ہے کہ جو ان تمام ولادتوں کے حوالے سے کامن میسج ہے. اہل بیت اطہار 14 معصومین سب ایک نور کے ٹکڑے، سب کی اصل ایک ہے، سب ایک ہیں. اولنا اوسطنا آخرنا کہہ کے آخر میں ارشاد فرمایا کلنا، سب کے سب ایک ہیں. لیکن زمانے کے حالات جو تھے اس کے اعتبار سے ہر ایک کی سیرت کا کوئی ایک پہلو ہمارے سامنے آیا. اب ایسا نہیں ہے کہ خالی چوتھے امام صبر کرتے ہیں، ہر امام معصوم اتنا ہی صابر ہے، مگر سجاد کا صبر مشہور ہوا. ایسا نہیں ہے کہ خالی چھٹے امام ہی دین و شریعت اور حلال و حرام و عقائد کا علم رکھتے ہیں، نعوذ باللہ ہر امام برابر. لیکن چھٹے امام کے زمانے کے حالات کی وجہ سے ان کی طرف سے ہمارے پاس زیادہ حدیثیں آئیں اور احکام شریعت و واجبات کا زیادہ ذخیرہ چھٹے امام نے ہم کو دیا. غرض یہ کہ بہت ہی عام سی بات ہے، میں اس کو زیادہ وقت نہیں لگانا چاہتا ہوں اس لیے کہ ویک ڈے ہے اور اتنے خراب ویدر میں بھی اتنے لوگ آ گئے، تو اب ان کا وقت کیوں ضائع کیا جائے. اس کو اختتام پہ علماء ایک جملے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو دشمنان اہل بیت نے ہمیں کچھ ایسا امپریشن دیا کہ جیسے امام حسن بہت نرم تھے، بہت ہی ٹالرنٹ تھے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کی یونٹی بچانے کے لیے معاویہ کے ساتھ صلح نامے پہ دستخط کر دیے. اور آقا حسین نعوذ باللہ یہ لفظ غلط میں کہہ رہا ہوں، لیکن دشمنان اہل بیت کا کچھ ایگریسو ٹائپ کے تھے، جلال والے تھے، اس لیے انہوں نے کوئی صلح کی آفر قبول نہیں کی اور میدان میں آ گئے. تو ایسا تو نہیں. ہمارے علماء تو سمرائز کرتے ہوئے کہ اگر 49 ہجرہ میں یا 41 ہجرہ میں 42 ہجرہ جب صلح نامہ ہوا، اگر اس وقت حسین امام ہوتے تو صلح نامے پہ حسین دستخط کر رہے ہوتے، اور اگر 61 ہجری میں امام حسن کی امامت ہوتی تو کربلا کے میدان میں حسن تلوار چلا رہے ہوتے.
گرچہ قاسم نے اپنے بابا کی وہ سیرت دکھا دی. امام حسن کے لیے ایک جملہ اور بھی پڑھا جاتا ہے کہ میدان صفین میں، جنگ صفین بہت اہم لڑائی، جنگ صفین میں ایک ایسا وقت آیا کہ معاویہ کا لشکر اس انداز سے جنگ کر رہا تھا کہ علی کا لشکر ان کو شکست نہیں دے پا رہا تھا. تو مولا نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو بھیجا. محمد حنفیہ بھی بہت بہادر اور بہت طاقتور، یہاں تک ہے کہ کوائنز جو ہیں، سکے، یہ وہ ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کے بعد اسے رگڑتے ہیں تو کوائن کے اوپر جو وہ لکھا ہوا ہوتا ہے وہ مٹ جاتا. لوہے کی ڈھال جس سے دشمن کی تلوار روکی جاتی، اسے ہاتھ میں لے کے اس طرح سے انہوں نے دو ٹکڑے کر دیے جیسے ہم اور آپ کاغذ کو یا پیپر کو پھاڑ دیتے ہیں. تو طاقت بھی بہت زیادہ اور معجزہ بھی ہے ان کی ماں کا. جناب خولہ ان کی والدہ جن سے مولا نے تیسری شادی کی، اور وہ بہت شروع زمانے میں مالک ابن نویرہ کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہوئی تھی. میں کہیں اور جا رہا ہوں، آج آخری دن ہے. محمد حنفیہ کو بھیجا، پوری طاقت سے وہ لڑے لیکن معاویہ کے لشکر کو بھگا نہیں سکے. تو آخر میں آقا نے جب امام حسن کو بھیجا تو امام حسن آنن فانن نکلے علی کے لشکر سے. معاویہ کی فوج میں 10 صفیں تھی جنہوں نے اپنے آپ کو لوہے کی زنجیروں سے باندھ دیا تھا، اور ایک دوسری تیسری چوتھی ابھی لوگ دیکھنے بھی نہ پائے کہ حسن مجتبیٰ آخری صف پہ پہنچ کے معاویہ کے سارے لشکر کا خاتمہ کر چکے تھے. اور جب واپس آئے اور محمد حنفیہ نے یہ دیکھا کہ میرے ایک بھائی نے اس انداز سے جنگ جیت لی اور میں کچھ نہ کر سکا، تو مولا نے یہ جملہ کہا تھا نا کہ اے محمد حنفیہ پریشان نہ ہو، تو میرا بیٹا ہے، حسن رسول خدا کا بیٹا ہے. اب علماء کیا کہتے ہیں، باقی تفصیلات تو میں اس جنگ کی چھوڑ ہی رہا ہوں، ورنہ اگر امام حسن کی ولادت کی محفل ہوتی یا شہادت کی مجلس تو میں امام حسن کی جنگ بھی پڑھتا کہ یہ غلط ہے خیال. مگر جو ایک اس وقت جو میں بات کر رہا تھا اس کے کانٹیکس میں کہ امام حسن نے مولا کا جملہ کہ حسن رسول اللہ کا بیٹا، یہ بتا دیا اپنی جنگ بھی کہ میں میدان جنگ کا بھی سپاہی ہوں، اور یہ بھی بتا دیا کہ میرا نانا رسول خدا، اس کی شجاعت کو بھی مجھ سے پہچانو، کیونکہ رسول پہ بھی یہ اعتراض ہے کہ زندگی میں کبھی تلوار نہیں اٹھائی. اب کچھ بدتمیز لوگ ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں. کہا کہ رسول خدا کی رسالت تو چلی صرف علی کی وجہ سے، نعوذ باللہ. علی کی تلوار نے ہی رسول کی رسالت کو بچایا، ورنہ نعوذ باللہ رسول میں، اب یہ بہت میں دل پہ جبر کر کے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو رسول اللہ میں کوئی گٹسی نہ تھے. یہ جملے بھی میں نے سنے. لیکن خیر، تو حسن کے لیے کہا گیا کہ حسن، جب مولا نے کہا، کس دن کہا؟ میدان جنگ کی کامیابی کے بعد. تو حسن نے گویا اپنی بہادری بھی دکھائی اور اپنے نانا کے بھی. قاسم نے میدان کربلا میں شجاعت کا جو مظاہرہ کیا، 13 برس کا بچہ، اور کس طرح سے عمر سعد اور اس کا سارا لشکر پریشان، ازرق پہلوان اور اس کے 7 بیٹوں کا واقعہ آپ بار بار سنتے رہتے. اپنی بھی شجاعت اور بہادری اور طاقت دکھائی اور اپنے بابا کی طاقت بھی کربلا کے میدان میں دکھا دی. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جناب قاسم کے لیے تاریخ میں یہ ہے کہ نیزہ اندازی کے وہ پورے خاندان بنی ہاشم میں ایکسپرٹ تھے. مولا کی بہت ساری پراپرٹیز، مدینے سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ ہے یمبو، بہت مشہور جگہ ہے، آج بھی بہت مشہور. ریڈ سی کے ایک طرف یمبو ہے اور بالکل سامنے ایجپٹ ہے. وہاں پہ مولا کی بہت پراپرٹی تھی اور وہ بعد میں آقا حسین کو ملی تھی. اب تو ماشاءاللہ آپ لوگ اس کثیر تعداد میں کربلا کی زیارت کو جاتے ہیں تو وہاں پہ جو مقام علی اکبر کے پیچھے والی
اسٹریٹ پر وہ جگہ ہے جہاں آقا حسین اور عمر سعد کا شب عاشور ایک ڈائلاگ ہوا تھا، مکالمہ ہوا تھا. تو آقا حسین نے جب یہ کہا تھا کہ اے عمر سعد، یہ باقی جتنے یزیدی میرے خلاف میدان میں آئے ہیں more than 30,000، وہ اپنی جگہ، لیکن تو مجھے جانتا. عمر سعد مدینے کا رہنے والا تھا اور پیغمبر کے زمانے کا تھا، حسین کے سارے فضائل بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے. تو جو میرے خلاف آیا، تو اس نے کچھ جواب دیے جو آپ محرم کی مجالس میں سنتے ہیں. اس میں ایک جملہ یہ تھا نا کہ اگر میں نے حاکم کی بات نہیں مانی، یہ اب عمر سعد کا ریپلائی، تو کوفے میں میری جو پراپرٹی ہے وہ سب پہ قبضہ کر لے گا، میرے مکان، میری جائیداد. تو آقا حسین کا جواب یہی تھا کہ گھبرا مت، تیری جتنی پراپرٹی پہ ظالم حکمران قبضہ کرے گا، میرا وعدہ کہ جمبو میں جو میری پراپرٹی ہے میں اس میں سے تمہارا نقصان پورا کر دوں گا اور اتنی ہی پراپرٹی دوں گا. تو بہت بڑی پراپرٹی وہاں پہ جناب عباس نے باقاعدہ ایک گراؤنڈ بنایا تھا جہاں بنی ہاشم کے بچوں کو لے کے ایک ہفتے 10 دن کے لیے جاتے تھے اور ان کو ٹرین کرتے تھے. شہزادہ علی اکبر کی تلوار اور جناب قاسم کا نیزہ. حضرت عباس کا تو آپ کو معلوم ہے کہ جب آقا نے، اب یہ جتنی تاریخیں گزری ہیں ایک جملہ اس حوالے سے بھی آ رہا کہ جب آقا عباس کو مولا حسین نے پانی لینے کے لیے بھیجا تھا تو تلوار رکھوا لی تھی، تمہیں جنگ نہیں کرنا، خالی اپنا پروٹیکشن کرنا ہے، نیزہ لے کے جاؤ. بغیر تلوار کے خالی نیزہ لے کر 30,000 کے لشکر کو بھگایا، پانی بھرا اور واپس آئے. تو جناب عباس تلوار چلانے میں بھی جنگ صفین کی گواہی کہ کس طرح علی کے اس بیٹے نے کامیابی حاصل کی، اور نیزہ. تو اپنی جو ان کی مہارت ہے، جو ایکسپرٹ ہیں، ایک چیز علی اکبر میں منتقل کی تلوار اور ایک چیز قاسم میں. نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قاسم تلوار نہیں چلا سکتے یا علی اکبر نیزہ نہیں چلا سکتے. بات ہو رہی ہے ٹاپ آف دا لسٹ کی. تو جناب قاسم کا نیزہ اندازی، اس میں مہارت، مگر بالکل برابر سے سن لیجئے یہ بات بھی. کل کی ایک دو چھوٹی ہوئی باتیں بیان کرتے ہوئے میں آج کی اصل موضوع پہ آ رہا ہوں. لیکن جو میرے مولا کی، کائنات کا مولا، ایک بہت بڑی اسپیشلٹی جو چیز مانی جاتی ہے، خصوصیت، وہ یہ ہے کہ علی میں ضد جمع ہو گئے تھے. کچھ چیزیں ایسی کہ عام آدمیوں میں وہ چیزیں جمع نہیں ہوتی. مثلا اگر کوئی بہت زیادہ متقی، پرہیزگار یعنی نمازی، تو پھر وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ حقوق الناس میں ذرا کچا ہوتا ہے. نماز پڑھتا ہے مگر غیبت بھی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے لوگوں کا حق بھی مارتا ہے، یا نماز پڑھتا ہے چلیں حق وقت نہیں مارتا ہے، لیکن پھر وہ سوشل ورک میں اور غریبوں اور یتیموں کی مدد میں اتنا زیادہ انوالو نہیں. اور جو لوگ چیریٹی آرگنائزیشن بناتے ہیں، اب امریکہ کی بات نہیں کر رہا، میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں جو لوگ اس میں بہت ایکٹیو ہیں وہ بھی نماز، روزے، داڑھی، پردے کو نہیں مانتے. اسی طرح سے ورلڈ ہسٹری، جو میدان جنگ کا جرنیل ہے، پھر اس کا علم سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا. نیپولین ہو کہ چنگیز خان ہو کہ سیزر ہو کہ کہیں چلے جائیے، بڑے سے بڑے لشکر کو شکست دے دیں گے، ممبر پہ جا کے خطبہ نہیں دے پائیں گے. اور جو بڑے بڑے فلاسفر، اسکالر، تھنکرز ہیں، وہ تلوار نہیں چلا سکتے، چاہے ارسطو ہو، چاہے افلاطون ہو، چاہے سقراط ہو، چاہے بقراط ہو. اور اسی طرح سے یہ تو 13 رجب کی بات میں نے چھیڑ دی اور آپ نے بار بار سنی. مولا کی خاصیت یہ، ممبر پہ علی سے بڑا خطیب کوئی نہیں ہے، میدان جنگ میں علی سے بڑا مجاہد کوئی نہیں، مسلح پر علی سے بڑا نمازی کوئی نہیں ہے، اور کوفے کے یتیم اور بیواؤں کا خیال کرنے والا علی سے زیادہ ان کا ہمدرد کوئی نہیں ہے. اس طرح سے علی کے اندر یہ ساری وہ باتیں جمع ہو گئی ہیں جو ایک دوسرے کے کنٹراڈکٹ ہوتی ہیں. اب اس پہ پورے اشرے علماء نے پڑھے. یہی چیز آپ کو اولاد علی میں بھی نظر آئے گی.
اولاد وہی ہوتی ہے نا جو اپنے باپ کی خصوصیات کو لیتی ہے اور ماں کی. جو جناب قاسم کے حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں. جناب قاسم اگر نیزہ اندازی میں خاندان بنی ہاشم میں نمبر 1 ہے اور تلوار میں نمبر 2 سمجھ لیجئے، تو قرآن کی قرأت ایسی کیا کرتے تھے کہ تاریخوں میں یہ لفظ ہے کہ مدینے میں ان کے گھر کی گلی سے گزرنے والا رک جایا کرتا تھا. ایسے بہترین قاری قرآن تھے. ورنہ عام طور پہ جو قرآن کی قرأت کرتا ہے دعائیں زیادہ پڑھتا ہے، پھر وہ پریکٹیکل لائف میں اتنا کام کا نہیں ہوتا. اب اتنی مشہور بات کو میں ریپیٹ کر کے آپ کا ٹائم ویسٹ کیوں کروں؟ اچھا جناب عباس میں بھی یہی. یہ تو الحمدللہ مولا عباس کا ایک خطبہ آج کل پڑھا جانے لگا، جو کعبے کی چھت پر مولا نے خطبہ دیا. مولا عباس کی تلوار اور شجاعت اور بہادری ہر ایک کو پتا، علم ہم کو نہیں معلوم تھا. اب جو یہ خطبہ سامنے آ رہا، کیا عظیم خطبہ. ویسے دیکھیے تو ہاف پیج کا ہوگا، پورا اسلام اس میں جمع ہو گیا. اور خاص طور پر 21 سینچری کا اور ویسٹرن کنٹریز کا ایک بہت بڑا مسئلہ وہ آقا عباس نے اس خطبے میں سالو کیا. کیونکہ یہ آج کل بہت پڑھا جانے لگا ہے تو میں اس طرف جا بھی نہیں رہا ہوں، وقت بھی نہیں. لیکن علم دیکھیے عباس کا، شجاعت دیکھیے، یہ وہی علی والی خصوصیت ہے جو علی کی اولاد میں آ رہی ہے. قاسم ہو کہ عباس ہو کہ اکبر، اور معصومین کا تو کہنا ہی کیا. مگر اصل جو بات میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی، چلیں اسی میں ایک جملہ اور ایک ایگزامپل اور دے دوں تاکہ میسج بیلنس ہو جائے. اور وہ یہ کہ جب ہمارے یہاں ممبر سے یہ تذکرہ کیا جاتا ہے کہ عورت کو حجاب کرنا، اور ہم جیسے لوگ، اچھا آج مجھ سے کسی مومن نے ایک عجیب فرمائش کی، انہوں نے خواہش ظاہر کی، میں تو چکرا کے رہ گیا. انہوں نے کہا کہ مولانا آپ آئے اور 5 دن یہاں رہے، اب تک قبر کا کچھ نہیں پڑا، آج کی تقریر قبر کے عنوان پہ ہو جائے. میں حیران و پریشان کہ ایسے لوگ بھی ہیں. ہر جگہ جب میں جاتا ہوں لوگ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولانا سب پڑھی، آپ کی ہر چیز سن لیں گے، قبر نہیں پڑھی جائے گی. اور پھر اگر ماہ شعبان کی اتنی خوشحالی کی تاریخیں آ رہی، مجھے بڑی خوشی تو ہوئی، لیکن کیا کروں، جو موضوع میں شروع کر چکا ہوں اسے بھی مکمل کرنا مشکل ہے. اور جو لوگ آ گئے یہاں بیچارے کچھ ویدر کے باوجود، تو وہ تو بہت زیادہ بعد میں پچھتائیں گے، اس لیے میں اس پہ نہیں آ رہا ہوں. لیکن جب یہ حجاب کی بات ہوتی تو پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ آخر فائدہ کیا. وہ شداد والی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جواب وہی کہ جس کا فائدہ آپ کو قبر میں پتا چلے گا. یہی وجہ کہ ساری زندگی میں حجاب گھومنے والی قبر میں جاتی ہے تو پورے حجاب کے ساتھ جاتی ہے. وہاں کا یونیفارم وہی، وہاں فائدہ اسی لباس کے اندر. تو اب جب حجاب کی بات، اور خالی حجاب تو نہیں ہے اسلام میں، حجاب کا مطلب یہ کوئی تھوڑی ہے نا کہ سر پہ آپ نے ایک عبا ڈالی اور اسی عبا کے بہانے دنیا بھر کے گناہ ہو رہے ہیں. نہیں، حجاب جو ہے نا وہ تو ایک سٹارٹنگ ہے دل اور آنکھوں کی پیوریٹی کے لیے. طریقہ اسلام نے بتایا ہے. یہ قرآن کی آیت کا میں نے ترجمہ کیا، ذالک ازکی لکم ولہن، نبی کی بیویوں سے جب کوئی چیز مانگنا تو بیچ میں کرٹن ڈال دینا، تمہارا دل بھی پیور رہے گا، ان کا دل بھی پیور رہے گا. یہ پاکیزگی کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ. چنانچہ اس کے بعد مکس گیدرنگ کو بھی اسلام بہت زیادہ کنڈیم کرتا ہے. بعض مراجع کہتے ہیں حرام ہے، بعض کہتے ہیں عورت اگر اپنے پورے حجاب کے ساتھ ہو تو اجازت تو ہے لیکن کراہیت رہے گی اپنی جگہ. بعض پرانے مراجع کا تو بڑا اسٹرکٹ فتویٰ تھا کہ عورت اپنی آواز بھی نامحرم کو نہیں سنا سکتی. گرچہ آج کے مراجع کا یہ فتویٰ نہیں ہے، لیکن یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ہاتھ نہیں ملا سکتی، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. یعنی اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ، گلوز ہو تو الگ بات بہت پھیل رہی ہے. تو اب جب یہ بتایا جاتا کہ عورت کے حوالے سے اسلام یہ ذمہ داری عورت پہ لگاتا، خالی عورت پہ نہیں، مردوں پہ بھی بڑی ذمہ داری. لیکن چونکہ اس وقت میں یہ جملے کہہ رہا ہوں
پہلی شعبان جناب زینب کی ولادت کی مناسبت سے، اس لیے میں بہت ساری باتیں انکمپلیٹ چھوڑتے ہوئے اصل پیغام پہ آ رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اب بات کون سی چھڑ گئی تھی، کیا چیز شروع ہو گئی تھی کہ ایسی کنٹراڈکٹری قسم کی صفات علی میں بھی جمع ہے اور علی کے بعد اولاد علی میں بھی، علم بھی ان کے پاس، تلوار بھی ان کے پاس، عبادت میں بھی کوئی ان کو میچ نہیں کر سکتا، لوگوں کی مدد میں بھی ان کو کوئی میچ نہیں کر سکتا۔ تو اب مثالیں جو میں نے دی، ایک مثال ایڈ کر لیجیے، کہا کہ مولانا یہ جو آپ حجاب کا کنسپٹ دیتے ہیں، تو ایسا والا حجاب اگر ہماری لڑکی کرے گی تو وہ آج کی سوسائٹی اور 21 سینچری میں بالکل مس فٹ ہوگی۔ رہنا تو اس کو اسی دنیا، پوری دنیا آج گلوبل ولیج، جو مسئلے امریکہ کے ہیں وہی مسئلے ہندوستان کے دیہاتوں اور پاکستان کے گاؤں کے بھی۔ اب زیادہ فرق نہیں رہا، اسے سوسائٹی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنا، وہ کیسے سروائیو کر پائے گی؟ جو آپ حجاب کا ایک تصور دے رہے ہیں، یہ عورت تو بہت ہی کمزور ہو جائے گی، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مردوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے اور ان سے کس طرح اپنے آپ کو بہت ساری باتیں ہیں، میں کیوں ٹائم ویسٹ کروں؟ میں کہتا ہوں یہ آ کے دیکھ لیجیے اہل بیت کے گھرانے میں حجاب ہے تو کیسا، اور ضرورت پڑی تو مردوں کے درمیان خطاب ہے تو کیسا۔ حجاب اور خطاب دونوں نظر آئے گا علی کے اس چھوٹے سے گھر میں جو آج بھی مسجد کوفہ کے پیچھے واقع ہے۔ اب یہ ایکچول دیواریں تو نہیں ہیں، لیکن بہرحال مولا کا گھر، یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ علی کا اپنا گھر تھا بھی نہیں، یہ علی کی بہن ام ہانی کا گھر تھا۔ ام ہانی کے بیٹے جعدہ نے، جعدہ ابن حبیرہ، جب مولا کوفے آئے اور وہ کوفے میں سیٹل تھے تو یہ آفر کی تھی کہ ماموں آپ میرے گھر کے اندر اسٹے کریں۔ چنانچہ علی جتنے سال کوفے میں رہے ایز اے خلیفہ بار بار ایک جملہ کہتے تھے کہ جو مدینے سے لے کے آیا ہوں اس میں ایک چیز کا بھی اضافہ میں نے نہیں کیا ہے، کوفے کے اندر آ کے میں نے کچھ بھی نہیں خریدا، تو اس میں گھر بھی شامل ہے۔ آج جو کرپشن فری سوسائٹی دنیا بنانا چاہ رہی ہے، لیکن بات بہت پھیل رہی ہے، تو وہ چھوٹا سا گھر، پڑوس میں ایک یہودی رہتا، کوفے میں اسپیشلی اور عراق میں ان جنرل بہت زیادہ یہودی اس وقت سے آج تک، اور بڑے سکون اور اطمینان اور پروٹیکشن کے ساتھ رہتے ہیں۔ 2 سال علی کے پڑوس میں ایک یہودی رہا، وہ کہتا ہے 2 سال میں رہا 24 آورز 2 سال گزارے میں نے، مگر مجھے ایسا لگا کہ اس گھر میں عورت نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ علی کی 16 بیٹیاں ہیں ایک روایت کے مطابق، 10 بیویاں ہیں اور پورا گھر بھرا ہوا ہے عورتوں سے، لیکن نہ کبھی آواز آئی نہ کبھی کوئی جھلک نظر آئی۔ یہ خواتین اگر کسی کام سے نکلتی بھی ہیں تو مڈ نائٹ۔ خیر یہ بات تو اب میں ایک جملہ مذاق میں کہہ رہا ہوں، علی کی یہ سیرت صحیح معنوں میں جعفری سینٹر میں نظر آ رہی ہے۔ اگر کرٹن کے پیچھے عورتیں ہیں، 2 دن پہلے میں پریشان تھا تو مجھے پتا چلا کہ نہیں ہیں کچھ عورتیں، لیکن کیسی خاموشی، پتہ ہی نہیں چل رہا کوئی عورت ہے۔ تو یہ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی زحمت ہوگی، وہ کھانے کے ہال میں سارا ختم ہو جائے گا شاید یہ سلسلہ، لیکن 2 سال رہا اس ماحول میں علی کی بیٹیاں پلی بڑھی، نامحرم کی جھلک تک نہیں دیکھی۔ لیکن جب وقت پڑا اسلام کو تو کوفے اور شام کے بازار کے اس ہاسٹائل مجمع میں، جو آپ کے فیور کا مجمع ہو، اس میں بھی تقریر کرنا بہت مشکل ہے۔ بڑے بڑے آج جو علماء اور ذاکرین ہیں ان کی پہلی اسپیچ پوری کر بھی نہیں پائے تھے، ممبر سے اتر کے چلے گئے۔ مجمع کے سامنے بولنا آسان نہیں ہے۔ کون سا مجمع جو آپ کے فیور کا ہے، جو طالب علموں کو انکریج کرتا ہے، ہاں بیٹا شاباش بہت اچھا پڑھا، کچھ اور پڑھو، وہ باقاعدہ، اور وہ کوفے اور شام کا مجمع، گنڈے اور بدماش سارے بھرے پڑے، آوارہ اوباش لوفر لوگوں کا مجمع ہے، تالیاں بھی پیٹ رہے ہیں، نعرے بھی لگا رہے ہیں ان کے خلاف۔ اور کیا خطبہ زینب نے دیا؟ ساری زندگی گھر میں بیٹھ کر کسی نامحرم سے بات نہ کرنے والی زینب، اور پہلی اسپیچ ایسی دی کہ جس کے حوالے سے
ایک جملہ، کیونکہ پہلی شعبان کا تو کوئی تذکرہ میں نے اب تک نہیں کیا، ایک جملہ شہزادی زینب کا تذکرہ آئے گا، اور خطبے کا تو نہج البلاغہ لوگوں کو یاد آتی، لیکن میں عرض کروں کہ شہزادی زینب کا خطبہ جو ہے وہ ان کی ماں شہزادی فاطمہ کے خطبے سے بہت زیادہ میچ کر رہا۔ نہج البلاغہ بہت بعد کا خطبہ ہے، علی کے خطبے بعد میں ہے، پہلا خطبہ فاطمہ کا آیا۔ فاطمہ کا حجاب بھی آپ کو معلوم، زینب کا حجاب بھی آپ کو معلوم۔ اتنے حجاب میں رہنے والی لڑکی نامحرموں کے سامنے آئے تو بول بھی نہیں پاتی ہے۔ فاطمہ کے خطبے نے دربار خلافت کے اتنے بڑے ظالموں کو ہلا کے رکھ دیا، اور زینب کے خطبے نے کوفے و شام کے ان آوارہ اور بے دین و فاسق لوگوں کے مجمع کو رلا کے رکھ دیا۔ یہ کیا چیز کہ حجاب کا وقت آئے تو ان سے بڑا حجاب والا کوئی نہ ملے، اور خطاب کا وقت آئے تو دنیا میں ان سے بڑا خطاب کرنے والا کوئی نہ ملے۔ یہ جو خصوصیت یہ علی کی، یہ ہر امام معصوم کی ہے، لیکن حالات جیسے تھے امام نے اس انداز سے اظہار کیا۔ حسن کا ماحول تھا تو صبر ظاہر کیا، حسین کا ماحول تھا تو بہادری اور شجاعت ظاہر کی۔ بلکہ شاید علامہ اقبال کا شعر ہے، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ معصومین کے انداز میں کوئی فرق نہیں آتا ہے، جو دشمن ہے کوفی و شامی جیسا ان کا انداز ہوتا ہے ویسا اہل بیت اطہار کا طریقہ ہوتا۔ لیکن اب جو میں نے شروع کا جملہ کہا یہ تمہید اس سے ملی، لیکن جتنی ولادتیں ابھی تک شعبان میں ہم نے ذکر کیا ان سب کو دیکھیے تو ایک چیز سب میں کامن ہے، ورنہ حالات کے تحت ہر ایک کی سیرت کا الگ پہلو آیا، ہر ایک کی الگ الگ سیرت نظر آئے گی۔ اسی میں شعبان میں سجاد بھی ہیں تو صبر، ایسا لگے گا تلوار پکڑنا بھی نہیں جانتے، نعوذ باللہ۔ اور عباس کو دیکھیں تو بہادری اور تلوار، لیکن الگ الگ نظر آئیں گی چیزیں، ایک چیز سب میں مشترک، اور وہ جو میں نے پہلی تقریر میں بات کہی تھی وہی آخری تقریر میں عرض کر کے پھر آپ سے مجالس کی حد تک اجازت چاہوں گا، کل اس کا ایک پریکٹیکل آپ کے سامنے کروں گا۔ اور وہ کیا بات کہی تھی پہلی تقریر، کہ ان سب کو دیکھیے، شریعت کا علم اور حلال و حرام کی معلومات۔ زینب کبریٰ کے لیے تو مشہور بھی ہے، انتی عالمتن غیر معلمہ وفہیمتن غیر مفہمہ، لیکن میں نے چوتھے امام کی ولادت کی محفل میں عرض کیا تھا، میدان کربلا میں جلتے خیموں میں زینب نے کیا سوال سجاد سے کیا؟ حلال و حرام کا سوال، مسئلہ شرعی۔ آقا حسین کی ولادت کی محفل میں تو واقعات پڑھے کہ آقا حسین اگر کسی کو دے رہے ہیں اور عطا کر رہے ہیں تو دیکھ کے عطا کر رہے ہیں، اس کا لیول آف نالج کیا۔ آقا سجاد کی ولادت کی محفل میں بتایا یہ ہمارے واحد امام ہیں جن کی امامت شروع ہوتی ہے حلال و حرام کے مسئلے سے۔ اور آقا عباس کے لیے ابھی میں نے تذکرہ کیا، آقا عباس کا ایک لقب فقیہ بھی ہے، وہ سقا، وہ غازی، وہ قمر بنی ہاشم ہے، لیکن ایک لقب ان کا فقیہ بھی ہے، دین کا علم رکھنے والے، اور وہ خطبہ اس کی بہترین طریقے سے گواہی دے رہا۔ اور آقا علی اکبر کے حوالے سے میں نے بھی عرض کیا کہ کس طرح سے مدینے کے معلم کو بلا کے اس کو عزت دی گئی، یہ کامن چیز نظر آئی۔ زینب کی سیرت ہو تو ہماری عورتوں اور مردوں کو حلال و حرام سیکھنا، آقا حسین سے کچھ لینا ہو، لینا ہی لینا ہے، ہم کربلا جاتے ہی اس لیے۔ لیکن یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، یہ آقا حسین کی زیارت کا ترجمہ، کیونکہ مجھے کربلا میں ایسے مومن ملے کہ مولانا میں کوئی دعا نہیں کرنا ہی نہیں ہے کربلا میں دعا، ہم دعا کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف آقا کو پرسہ دینے آئے۔ کام مانگیں گے تو ہماری نیت کے اندر کھوٹ آ جائے گا، خالص نیت نہیں رہے گی، ہم اپنے فائدے کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ مانگنے جاؤ، زیارت میں بھی ہے جب آپ سلام کرتے ہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ مانگنے آیا ہوں۔
یا وجیان عند اللہ والا جو دعائے توسل کا جملہ ہے وہ کئی زیارتوں میں ہے کہ مانگنے آیا ہوں، اپنی طرف سے دین نہ بنائیے۔ خیر یہ بات جو تھوڑی سی بڑھ گئی، مختصر کرنا، مانگنے جا رہے ہیں حسین سے، حسین دیکھتے ہیں تمہارا لیول آف نالج کتنا، اور جتنا اپنی نالج کو بڑھا کے جاؤ گے اتنا اور ملے گا۔ چنانچہ یہاں پر اب آئیے اس کے سامنے والے رخ کو دیکھیں۔ یہ اہل بیت اطہار دنیا کی ہدایت کے لیے آئے، اور قرآن کیا کہہ رہا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، یہ ہمیں اندھیرے سے روشنی میں لے جاتے ہیں، جہنم سے جنت میں لے جاتے ہیں اہل بیت۔ طریقہ کیا اختیار کیا ہے؟ اپنی نالج بڑھاؤ۔ اور شیطان جو اسی آیت الکرسی کی تیسری آیت میں ہے، آیت الکرسی تو پہلی والی آیت ہے، اس کے بعد کی تیسری آیت من النور الی الظلمات، وہ ہمیں جنت سے نکال کے جہنم میں لانا چاہتا، تو وہ کیا طریقہ اختیار کرتا؟ شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے صاحبان ایمان کو نالج سے دور کرو، جاہل بناؤ۔ ایک حدیث، ایک ایگزامپل، اور پھر میں آج کے ایک اور موضوع پہ آتا ہوں اور یہ تقاریر مکمل کرتا ہوں۔ ایک حدیث، اور جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا، بہار الانوار علامہ مجلسی کی مشہور کتاب، اس کی والیوم 1 پارٹ 2، والیوم 1 کے 2 پارٹ ہیں، پارٹ 1 ہے کتاب العقل، پارٹ 2 ہے کتاب العلم۔ اس کی پہلی حدیث یا پہلے پیج کی حدیث، کہ دنیا کے تمام انسانوں کی 3 قسمیں، یہ پہلا امام کہہ رہا، جس کی اولاد کا تذکرہ پہلی شعبان سے کل رات تک ہم نے کیا، اور آج بھی۔ تمام انسان 3 قسموں کے ہیں، یا عالم ہے، یا طالب علم ہے، یا کیڑے مکوڑے یا انسیکٹس۔ کہا ہمارا شیعہ یا عالم ہوگا یا طالب علم ہوگا؟ جو نہ علم لے چکا ہے نہ علم لینا چاہتا ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ ہومج وہ کیڑے مکوڑے ہیں۔ اب یہاں امریکہ کی بات تو نہیں کرتا، لیکن پاکستان میں بہت دن اگر ہمارا گھر بند رہے اور ہم جاتے ہیں تو معلوم ہوا اس میں کاکروچ بھی آ جاتے ہیں، اس میں چونٹیاں اینٹس بھی آ جاتے ہیں، بہت سے کیڑے آ جاتے ہیں۔ پہلے صفائی کراتے ہیں ہم لوگ، پہلے صفائی کراتے ہیں۔ اب یہ پہلا امام ہے، وہ آخری امام ہے۔ جب زمانے کا امام آئے گا، 20 سال کا وہ نوجوان قتل کر دیا جائے گا جو حلال و حرام کا علم نہیں رکھتا۔ وہ علی کا شیعہ ہی نہیں ہو تو کیڑے مکوڑے ہیں۔ امام، زمانے کا امام، آنے والا امام دنیا کی صفائی کرنے آیا۔ گندگی، نجاست، خباثت، رجس، کفر، نفاق، شرک، یہ ساری گندگیاں نکالے گا۔ اس میں مومن بھی آ جائے گا جو اپنے آپ کو علی والا کہہ رہا ہے، علی کی سیرت کو سمجھتا ہی نہیں۔ پہلا امام، آخری امام۔ بہت ساری چیزیں بہت مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن شیطان کی طرف آئیے کہ شیطان، اب یہ معصومین کی ولادت، سب سے زیادہ اس سے شوق کس کو پہنچتا ہے؟ شیطان کو۔ اگر کبھی آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہو، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 191 کا لاسٹ پارٹ پڑھ لیجئے گا۔ خطبہ بہت لمبا اور کلاسک ہے وہ خطبہ، خطبہ قاصیہ، جس میں مولا نے آخری حصے میں پیغمبر کی بعثت کا تذکرہ کیا، جو 10 دن پہلے 27 رجب، اس میں یہی جملہ کہ جیسے ہی پیغمبر کو حکم ملا کہ جاؤ دین پھیلاؤ، لوگوں کو پاک کرو، شیطان نے ایسی چیخ ماری، شیطان کی چیخ۔ لیکن بعثت میں وہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں، نہج البلاغہ ہر ایک کے گھر میں، کیا ہر ایک کی جیب میں، آئی فون میں اکثر لوگوں کے پاس ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے۔ خطبہ قاصیہ، شیطان یہ جو پہلی شعبان کو ولادت ہوئی، دنیا مبارکباد دینے آنے لگی رسول کو، آپ کو بیٹی مبارک۔ 3 شعبان کو آقا حسین کی ولادت ہوئی، 4 شعبان کو اب جو ولادت ہے، دنیا خوشخبری مبارکباد دینے آ رہی ہے۔ شیطان چیخ چیخ کے بحال ہو رہا کہ میرا مشن ختم ہو رہا، میں لوگوں کو جنت سے جہنم میں لے جا رہا ہوں، یہ جہنم سے جنت میں پہنچانے والے آ رہے ہیں۔ تو شیطان اس کا نام ہے جو ریونج ضرور لیتا۔ اب شیطان کے پاس آل محمد کے وہ شیعہ کو بہکانے کا،
جس نے جناب زینب کبریٰ کی چوکھٹ پہ احترام سے سر جھکایا، آقا حسین کی زری کو چوما، آقا عباس کا نام اپنی زبان پہ لایا. شیطان کے پاس ان شیعوں کو جہنم میں پہنچانے کا طریقہ کیا. وہ جو برادر محترم نے قبر کی بات کی تھی، قبر تو نہیں آ سکی، جہنم آ گئی، لیکن وہ بھی ایک جملہ، اور وہ صرف ایک چیز، اور وہ ہے کوشش کرتا کہ جتنا مومن کو دین کی نالج سے دور کرے، لیک آف نالج، اگنورنس. یہ جملہ میں عرض کر چکا ہوں کہ آقا حسین کا مشن زیارت 40 میں کیا آیا؟ لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ. اور یہاں رک کے ایک بات کروں، ویسے تو شیطان زیادہ تر بہکاتا ہے صاحبان ایمان کو بھی گناہوں سے. شراب پلوا دی، حرام کھلا دیا، نماز قضا کروا دی، کسی مومن کی غیبت کروا دی، اور بہت سارے گناہ لسٹ بیان کر کے آپ کا ٹائم ویسٹ کرنے کا کیا فائدہ. لیکن جو مومن کسی طرح اس کے ہاتھ میں نہیں آتا اور آخر میں اس کو ایسا اٹیک کرنا، یہ شیطان نے سیکریٹ ایک چھپا کے رکھا ہے، اپنا راز. ہمارے یہاں اردو میں کہاوت ہے، مولانا تو بہتر جانتے ہیں، مجھ سے بھی بہتر، آپ شاید نہ جانتے ہو. بلی نے شیر کو ساری ٹرک سکھا دی تھی، صرف ایک چیز اپنے پاس چھپا کے رکھی تھی، درخت پہ چڑھنا نہیں سکھایا تھا. لیکن خیر، اگر آپ کبھی تنزانیہ میں جائیں اور اروشا کے قریب سیرگنٹی کے سفاری پارک میں جائیں تو سارے شیر درخت کے اوپر، جھاڑ کے اوپر سوتے ہیں. لیکن ویسے ہی یہ جو ایک مشہور ہے بات، یہ ہر مقابلے میں ہوتا، سیکریٹ قسم کا ٹول یا ویپن. چنانچہ وہ جو ریسلنگ آپ کی یہاں ہوتی ہے، دنیا بھر میں مشہور ہے، WWE، آخر میں کیا کرتا ہے وہ ریسلر؟ اپنا خاص قسم کا کوئی داؤ لگاتا. یہ اردو بھی مشکل ہو رہی ہے، ٹائم بھی ویسٹ. شیطان کا وہ خاص طریقہ کیا؟ جو مومن نہ شراب میں اس کے ہاتھ آیا، نہ حرام کھانے میں اس کے ہاتھ آیا، نہ نمازیں اس نے چھوڑی، تو اس کا پھر طریقہ ہوتا ہے لیک آف نالج. مومن کو جاہل کرو تاکہ یہ جتنا متقی بننا چاہے اتنا ہی گناہگار بن جائے. شاید اللہ اس کو گناہ نہ مانے، لیکن عبادتیں تو اس کی ویسٹ ہوتی ہیں. اب جیسے میں اس کی دو یا تین بہت ہی امپورٹنٹ ایگزامپل دیکھ کے پھر اپنی اصل تقریر پہ آتا ہوں. ابھی میری تقریر شروع نہیں ہوئی ہے، جو میرے ذہن میں ٹاپک ہے. نمبر 1 جو میں نے پہلی تقریر میں اشارہ کیا تھا، ذرا اس کو سمجھا دو. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعتی نماز میں اگر آپ کو تیسری اور چوتھی رکعت کا شک ہو جائے، یا اگر سجدہ کر چکے ہیں تو دوسری اور تیسری کا، دوسری اور چوتھی کا، دوسری تیسری چوتھی کا، چوتھی اور بہت سارے شک کے مسئلے، شک ہو گیا آپ کی نماز میں، تو آپ کی نماز غلط نہیں. ہاں، مغرب کی نماز میں رکعتوں کا شک ہو، نماز گئی، ٹوٹ گئی. فجر میں شک ہو، نماز ٹوٹ گئی. یہ آج میں میسج دے رہا ہوں، کل پھر اس کا پریکٹیکل ہوگا. یعنی آپ حضرات سوال کریں گے، جتنی میری نالج ہے جواب دوں گا. لیکن 4 رکعتی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد اب میں شارٹ کرتا ہوں بات کو، شک ہو گیا. اب آپ کی نماز غلط نہیں ہوئی، صحیح بھی نہیں، نہ صحیح ہے نہ غلط ہے، بیچ میں. یہ بھی ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات نمازیں جو ہیں وہ بیچ میں ہوتی ہیں. جیسے اگر آپ امام کے پیچھے 1 رکعت لیٹ آئے تو دوسری رکعت میں وہ تشہد پڑھیں گے. آپ کی تو پہلی رکعت، کیا حکم ہے؟ اس طرح سے بیٹھو کہ نہ کھڑے ہو نہ بیٹھے ہو، بیچ کی پوزیشن ہو. بیٹھے بھی نہیں ہو جیسے باقی لوگ بیٹھے ہو تشہد پڑھ رہے ہیں، اور کھڑے بھی نہیں ہو سکتے ہو، بیچ. یا جیسے مکے اور مدینے میں وہاں کے امام کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھیں، اور پڑھنا چاہیے، ریکمنڈیشن ہے، لیکن کہا گیا کہ وہ نماز نہ اس کو جماعت سمجھو نہ فرادہ سمجھو، بیچ کی ہے. آدھی چیزیں جماعت کی ہیں، آدھی چیزیں فرادہ ہیں. تو یہ لفظ آپ، کیونکہ مکے مدینے کے کئی چہرے نظر آ رہے ہیں، اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ یہ تو مکے مدینے جانے والے کو ہر ایک کو پتا کہ نماز پڑھنا. جو نہیں پتا مسئلہ، وہ ایگزامپل نمبر 2 بن رہی ہے. پہلے ایگزامپل نمبر 1. اب یہ نماز آپ کی مسئلہ آسان رکھنے کے لیے سمپل مثال یہ دے دیں کہ آپ کو شک ہوا یہ میری تیسری رکعت ہے کہ چوتھی. اب یہ نماز غلط بھی نہیں،
یہ نماز صحیح بھی نہیں. اب کیا کریں؟ جو عام مسئلہ ہے کہ اس کو چوتھی سمجھو، لیکن فوراً ایک رکعت نماز بعد میں پڑھو جو اس سے جوائنٹ ہو جائے. اچھا یہ ایک مسئلہ. اب یہاں پہ ایک بات آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اب کس کو شکیات کے سارے مسئلے یاد ہوتے ہیں؟ ایک مسئلہ کوئی تھوڑی. 23 کیسز تو توضیح المسائل میں لکھے، کس کو یاد ہوتے ہیں؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہم کو یہ سارا یاد بھی نہیں ہے، یاد کرنا بھی نہیں چاہتے، ہم یہ نماز اپنی توڑ دیتے ہیں اور بالکل نئی ایک نماز بنا کے اللہ کو دے دیتے ہیں. اب یہ زیادہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھ نہیں رہے، نماز کی کیئر بھی کر رہے ہیں. ورنہ ایسے بھی ہوں گے تیسری چوتھی کا شکوہ اللہ قبول کرنے والا جیسا چاہے ختم کرو اور چلے جاؤ، ایسے لوگ بھی ہوں گے. یہ کون کہے گا کہ بھائی نماز نئی نماز پڑھ رہا ہوں؟ یہ وہی کہے گا جسے نماز کی اہمیت پتا، نماز میری ٹھیک ہونی چاہیے. اب یہاں پہ باقی مراجع تو کہتے ہیں کہ یہ جائز ہی نہیں کہ آپ نماز توڑ کے نئی نماز پڑھیں. جو شریعت نے مسئلہ بتایا ہے اسی کے مطابق آپ کو جانا ہے کہ ایک رکعت نماز احتیاط. مگر آغا سیستانی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں، آپ کو رضا چاہے وہ جو شریعت کا ایک سلوشن ہے اس پہ جائیں اور چاہے آپ نماز توڑ کے نئی نماز پڑھیں. لیکن یہ والی نماز جو آپ توڑ رہے ہیں یہ چونکہ غلط نہیں ہے، اس لیے جو آپ دوبارہ نئی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اب یہ غلط نہیں ہے، وہ نئی نماز جو آپ پڑھیں گے وہ اس سے مل جائے گی. تو اگر 3 رکعت پڑھ لی آپ نے، شک ہو رہا ہے تو آپ نے کہا چلو میں اس کو چھوڑ کے، لفظ میں نے غلط استعمال کیا، توڑ کے نہیں، اس نماز کو چھوڑو، نئی نماز پڑھو. اور 4 رکعت آپ نے نماز پڑھی تو آپ کی ظہر 7 رکعت مانی گئی. 3 جو آپ پڑھ رہے تھے پھر اس میں آپ نے 4 ملا دی، 3 + 4 7 رکعت آپ نے ظہر کی نماز پڑھی. معاویہ کے گورنر نے یا عثمان کے گورنر نے فجر کی 2 رکعت کی 4 رکعت پڑھ لی تو ہم مذاق اڑاتے ہیں. اچھا ہماری وہ نیت نہیں ہوتی، وہ تو شراب کے نشے میں تھا، تو سارے کے سارے مومن بیچارے زمزم کا پانی پی کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب یہ تو پاک و پاکیزہ ہے لیکن عمل وہی کر رہے ہیں. اس نے 2 کی 4 کر دی، ہم نے 3 کی 7 کر دی. اور یہ کون آدمی کرے گا؟ جو بہت پرہیزگار ہوگا، جسے اپنی نماز کی اہمیت پتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں بالکل صحیح نماز پہنچے. تو اب آغا سیستانی کیا کہتے ہیں؟ اول تو باقی مراجع کہتے ہیں آپ یہ کر ہی نہیں سکتے. جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے تو چھوڑ کیسے سکتے ہیں؟ چھوڑیں گے نہیں. جو اسلام کا حکم ہے اس پہ عمل کریں. وہ میں 90% مومنین، نمازی مومنین کو بھی یاد نہیں ہوتا. یہ تو بہت کامن کیس تھا جو میں نے بتا دیا، یاد ہوگا. لیکن اگر آپ کو شک ہو میری دوسری رکعت ہے کہ تیسری ہے کہ چوتھی ہے تو کیا کرنا؟ تو اب آغا سیستانی کہتے ہیں کہ ٹھیک، باقی مراجع کا فتویٰ ہوگا، میری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آپ یہ نماز چھوڑ سکتے ہیں اور نئی نماز پڑھ لیجیے بالکل اسکریچ سے. مگر اسی طرح نہیں، ورنہ وہ جو 4 رکعت آپ پڑھیں گے وہ اس 3 رکعت سے مل کے 7 ہو جائے گی. اس کو پہلے توڑنا تاکہ اب یہ غلط ہو جائے. یہ جو آپ نے 3 جو پڑھی ہے جس میں شک آ گیا، پہلے اس کو غلط کیجئے پھر نئی نماز پڑھیے. اور غلط کرنے کا ایک طریقہ ہے جو ایران عراق میں بہت رائج ہے، ہمارے ہاں تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں. کہا غلط کیسے کریں؟ کوئی ایسا کام کرے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مثلا کچھ پانی پی لیں، کھانا کھا لیں. مگر آسان ترین طریقہ ہے قبلے سے منہ ہٹا لیں. جب آپ قبلے سے منہ ہٹا لیتے ہیں تو یہ نماز آپ کی ٹوٹ گئی. یہ سیف سائیڈ ہے. مجھ سے لوگ آ کے سوال کرتے مولانا ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں تو اس کو دشمنان اہل بیت یا غیر شیعہ حضرات کا طریقہ مانا جاتا. ہم نے تو ایران میں کچھ اور دیکھا، ہم نے تو لبنان میں کچھ اور دیکھا. وہ سیف سائیڈ طریقہ ہے کہ جب آپ نے قبلے سے منہ ہٹا لیا تو یہ نماز جو 3 رکعت تھی آپ کی اب ٹوٹ گئی. قبلے سے جان بوجھ کے ہٹیں گے، جان بوجھ کے تو ٹوٹ جائے گی. اب نئی نماز بالکل پرفیکٹ. ورنہ 4 اور 3 7 رکعت ہو گئی. ایک بات آئیے دوسری ایگزامپل دوں، لیکن یہ بہت احتیاط سے میں دے رہا ہوں، اور اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے یقین کہ مردوں میں مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا جو ان میریڈ ہو. سارے کے سارے تو ایسے ہیں کہ ان کے جو بچوں کی بھی شادیاں ہو گئی،
یا کچھ ایسے ہوں گے، لیکن سب ایسے کہ یہ شادی کا مسئلہ بتا سکتا ہوں. تو مجھے اندازہ ہے کہ عورتوں میں بھی کوئی بچی تو ہوگی نہیں، وہ ساری کی ساری میچیور عورتیں ہوں گی، ورنہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے اور یہ اکثر پیش آنے لگا ہے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت ہمارے جو ٹاپ مراجع ہیں ان میں سے ایک آیت اللہ العظمی آغا وحید خراسانی، ہمارے ٹاپ مراجع میں سے ایک ہیں یہ، بلکہ بعض لوگ ان کو آغا سیستانی سے بھی زیادہ عالم مان کے تقلید کرتے ہیں. لیکن خیر اس بحث میں نہیں پڑھتا. 2-3 نکاح میرے بعض دوستوں نے ان سے پڑھوائے. ایک میڈغاسکر کے مومن تھے، ان کا کیس ہے، 2-3 اور بھی ہیں. وہ آج کل یہ سوال ضرور کرتے ہیں انڈیا، پاکستان اور میڈغاسکر والوں سے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ حرام سے بچنے کے لیے، اب دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے، شیطان کس کو بہکا رہا ہے؟ جو متقی اور پرہیزگار. تو حرام سے بچنے کے لیے بہت سارے گھرانوں میں آج کل ایک رواج کہ جب لڑکا اور لڑکی کی سگائی ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا اس کا مطلب شادی ہے کہ منگنی ہوتی ہے، ابھی انگیجمنٹ ہوتی ہے، نکاح نہیں ہوا اور ہوگا کچھ عرصے کے بعد. تو اب یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے، یہ آپس میں اگر بات کرنا چاہیں، کہیں گھومنے جانا چاہیں، کھانا کھانا چاہیں، اور بالکل لمٹ کے اندر، تب بھی فار دا سیف سائڈ کے کوئی حرام نہ ہونے پائے، ہاتھ نہ پکڑ لیں، بہت سی جگہوں پہ ٹیمپریری میرج کرا دی جاتی. اس کا ریزن صرف ایک چیز ہوتی ہے، حرام نہ ہونے پائے. اور وہ لڑکا اور لڑکی جن کا انگیجمنٹ ہوا ہے اور ان کا نکاح ہوگا، خالی ٹائم پاس نہیں کر رہے ہیں، کوئی انجوائمنٹ یا پلیجر کے لیے نہیں ہے، شادی ہونا ہے، سیریس ہے کہ اگلے سال 1 سال بعد. اب یہ 1 سال میں کہیں کوئی گناہ نہ ہو، گناہ سے بچنا ہے، چنانچہ ایک ٹیمپریری میرج ہوگی. اسلام نے یہ رکھی بھی اسی لیے. مگر جب پرماننٹ نکاح پڑھایا جائے گا تو کنڈیشن یہ ہے کہ ٹیمپریری میرج ختم ہو جانا چاہیے. اگر اس کا ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا تو ٹھیک، اگر ابھی ٹائم پیریڈ باقی، 1 سال کا ٹیمپریری میرج ہوئی تھی اور 8 مہینے کے بعد نکاح کرا رہے، وہ بعد کا نکاح جو ہے انویلڈ ہے، ہوا ہی نہیں. کیا مطلب اس کا؟ کہ پہلا والا نکاح چل رہا ہے ٹیمپریری، وہ 12 مہینے کا، 8 منتھ کے بعد آپ نے پرماننٹ نکاح کیا، نکاح نہیں مانا گیا، 12ویں مہینے کے بعد ٹیمپریری میرج کے یہ ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہوگا. اب وہ تو سمجھ رہے ہیں ہمارا نکاح ہوا، پوری جماعت آئی تھی، کھانا بھی کتنا اچھا کھایا گیا، وہاں جگہ بھی نہیں تھی، لمبی کیوں لگی تھی، یہ تو بالکل پکا نکاح ہے، وہ نکاح ہی نہیں ہے. یہ وداؤٹ نکاح زندگی گزار رہے ہیں. اور جو اولاد ان کے یہاں ہو رہی ہے وہ وداؤٹ نکاح، حرام کی اولاد نہیں کہیں گے، وقت یہ بھی شبہ کہیں گے، لیکن بہرحال وہ پیورٹی، وہ پاکیزگی تو نہ رہی نا. تو اب آغا وحید خراسانی کے تو 3 نکاح میں نے اٹینڈ کیے کہ وہ نکاح پڑھا رہے تھے. لڑکے سے پہلے پوچھا کہ تمہارا ٹیمپریری میرج ہوا ہے تو پہلے اس کو ختم کرو ابھی. پھر اسی لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہے تو کوئی عدہ پیریڈ تو ہے نہیں، باقاعدہ پوچھا، کیونکہ ایسے بہت کیس ہوئے. کہا پہلے پرانے والے نکاح کو کینسل کرو، پھر نیا نکاح ہو سکتا، کیونکہ شرن تو ٹیمپریری میرج بھی میرج 12 مہینے کی تھی، 8 مہینے ہو گئے، اب نکاح ہو رہا. نکاح پڑھنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ میں اس لڑکی کا نکاح اس لڑکے سے کرنے جا رہا ہوں. کیا کرنے جا رہی ہے؟ تو آلریڈی نکاح میں. تو یہ جو وہ کہے گا نا کہ میں نکاح کر رہا ہوں، یہ اس کا جملہ یا صیغہ جو ہے نا، اس پہ کراس، گجراتی میں چوکڑی کہتے ہیں، چوکڑی لگ گئی، انویلڈ. اور یہ کہاں ہوتا؟ مذہبی گھرانوں میں، ریلیجس لوگوں میں. کیوں ہوتا ہے؟ گناہ سے بچنے کے لیے ہوتا. جو ویسے ہی فاسق و فاجر ہیں وہ ٹیمپریری میرج کے چکر میں نہیں پڑتے، بس سگائی ہو گئی، لڑکی کو لے کے گھوم رہے اور فیس بک اور اسنیپ چیٹ اور پتہ نہیں کیا کہ سب کچھ چل رہا. کون کیئر کرتا ہے؟ آج کیئر کریں گے مذہبی لوگ. اب وہ لوگ معلوم ہوا کہ یہ جو گناہگار قسم کے لوگ ہیں نا، ان کا گناہ رہا 8 مہینے، پھر تو ہو گیا، پھر تو ان کا پرماننٹ نکاح ہو گیا. اور یہ بیچارے مذہبی کا ہو گیا سارا زندگی کا گناہ. گناہ اس کو نہیں کہیں گے لیکن ایک غلطی. لیکن سب سے زیادہ مجھے جو ٹف ٹائم آتا وہ حج اور عمرے میں آتا. میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا کہ لوگوں نے عمرے کو بہت ہی ایزی لے لیا. ان سم ایسپیکٹ
عمرہ حج سے بھی زیادہ ڈیفیکلٹ. مگر یہ مطلب نہیں تھا کہ لوگ عمرے پہ جانا بند ہو جائیں. بعض اوقات مسئلہ نہیں سمجھیں گے آپ تو آپ کو لگے گا عبادت بہت مشکل ہے. شاید میں نے اس وقت ایک ایگزامپل اپنی دی تھی, پریکٹیکل ایگزامپل. والدین نے مجھے بچپنے سے نماز کی ٹریننگ دلوائی. جب میں 7 سال کا تھا تو 6 مہینے تک میں نے نماز چھوڑ دی. کیوں؟ ہمارے یہاں جس گھر میں رہتا تھا, یزد کی, ایران کی ایک فیملی کرائے پہ رہنے آئی, اور ان کی بیوی نے مجھے وضو کرتے دیکھا. میں وضو کر رہا ہوں اور پانی ڈال رہا ہوں, پانی کوہنی کے اوپر سے ڈال رہا ہوں, کیونکہ مجھے یہ مسئلہ سکھایا گیا تھا کہ جتنا دھونا واجب ہے, اگر اس سے ایک بال نیچے بھی آپ نے دھویا تو وضو غلط. اور یہ ابھی بھی یہی. اس نے کہا کہ نہیں بیٹا, یہ تمہارا وضو غلط ہے, کیونکہ جہاں سے پانی دھونا ہے ٹھیک وہیں سے دھونا ہے جہاں سے ہاتھ دھونا. نہ ذرا سا اوپر پانی جانا چاہیے نہ ذرا نیچے جانا چاہیے. میرے بھی کنٹرول میں نہیں, آپ بھی نہیں کر سکتے کہ ایگزیکٹ وہ پوائنٹ, وہ تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ایگزیکٹ وہ پوائنٹ ہے کہاں پہ. میں نے ہر نماز کے بعد وضو کی کوشش کی, ویسا وضو نہیں ہو پایا جیسی وہ ایرانی مومنہ مجھے بتا رہی. اور ساتھ میں مسئلہ تو ہے کہ غلط وضو ہے تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں. میں نے کہا جب وضو غلط ہے, نماز کا فائدہ نہیں, تو میں نماز کیوں پڑھوں؟ بچپنا ہے 7 سال کا. 6 مہینے کے بعد جب ایک عالم نے کہا کہ نہیں بیٹا, جتنا دھونا ہے اس سے زیادہ دھو لو تو واندہ نہیں ہے. انہوں نے لفظ واندہ استعمال نہیں کیا. اگر وہ یہ لفظ استعمال کرتے تو میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا, لیکن آپ کو سمجھانا اس لیے میں نے کہا. انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں, جتنا دھونا واجب ہے اس سے زیادہ دھو سکتے ہو, کم نہیں. تب پھر میں نے نمازیں سٹارٹ کی. آقا خوئی نے بھی اپنا ایک جوانی کا واقعہ لکھا کہ اتنا غلط مسئلے کی وجہ سے اتنا پریشان تھے کہ نمازیں چھوٹنے کی نوبت آ گئی. وہ انہوں نے باقاعدہ درس خارج میں پڑھا ہے اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا. تو اب یہ لیک آف نالج, خود مسئلہ نہیں پتا دوسرے کو پرابلم میں ڈال رہے ہو, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آدمی کو صحیح مسئلہ وہ مسئلہ سیکھے بھی نہیں, پھر سیکھے. یہی عمرے اور حج کی بات ہے. اب میں ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں, یہ تو بہت وقت گزر گیا. خیر, ہاں یہ بات آپ نے صحیح کہی کہ کوئی بات نہیں, یہ تو خیر ہو جائے. غالباً جتنی ایگزامپل میں نے دی ہے نا, ان سب سے زیادہ ڈینجرس اور سب سے زیادہ کامن یہ ایگزامپل ہے جو اب میں دے رہا ہوں. یہ ایگزامپل اونلی ایگزامپل نہیں ہے, یہ شریعت کا جینین مسئلہ. حج اور عمرہ, خانہ کعبہ کا طواف لازم پارٹ ہے. خانہ کعبہ کے گرد 7 مرتبہ گھومنا. اور اتنے اطمینان سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجمع میں تو مجھے میجورٹی ان کی نظر آ رہی ہے جو عمرہ اور حج کر چکے ہیں, ورنہ تو وہ ایگزامپل دینا مشکل ہوتی ہے جو چیز آپ نے کبھی سنی بھی نہ ہو. تو 7 مرتبہ خانہ کعبہ کے گرد گھومنا, اور یہ تو جاہل اور گناہگاروں کو بھی پتا کہ حج تو نام اس کا, چاہے باقی چیزیں نہ معلوم ہو. چنانچہ مجھے یاد ہے کہ جب میرا 3 یا 4 حج تھا, اکثر میں مجلسوں میں کہتا ہوں یہ بات, حج میں اگر غلطی کرے آدمی تو سم ٹائمز بکرا واجب ہو جاتا ہے. ناٹ ایوری ٹائم, سم ٹائمز. لیکن اس میں ریکارڈ کیا ہے, میرے اپنے گروپ 40 سال ہو گئے ہوں گے یا اس سے زیادہ یا تھوڑا کم, ایک مومنہ نے اپنے حج میں 70 بکرے اپنے آپ پہ واجب کروائے, اور صرف ایک غلطی کی وجہ سے جس کو ریپیٹ کرتی رہے. انہیں بتا بھی دیا گیا کہ یہ غلط ہے, کہا ہوگا غلط, بکرا دے دوں گی, لیکن یہ غلطی کرنے پہ مجبور. اور وہ یہ ہے کہ آپ حضرات کے ہاں احمد آباد وغیرہ میں, بمبئی میں تو پان پراگ وغیرہ آپ کھاتے ہوں گے, کچھ عجیب و غریب نام آتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں یو پی میں عورتیں پان بہت کھاتی ہیں, یہ کلچر کا حصہ. اور بعض بزرگ خواتین پان میں زردہ اور قوام ڈال کے استعمال کرتی ہیں. اب نہ یہاں پہ کوئی پان کی دکان ہوگی, نہ میں آپ کو اس کا کوئی پریکٹیکل دکھا سکتا ہوں. اس میں زعفران ہوتا, احرام کی حالت میں زعفران کھانے سے بکرا واجب. اور عجیب بات یہ کہ جو غلطیاں آپ کرتے ہیں احرام میں,
ان میں سے کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ ایک بار اگر آپ نے کر لی اور پھر اس کو ریپیٹ کیا تو کفارہ ریپیٹ نہیں ہوگا. جیسے روزہ ہے، ابھی رمضان کی مثال، آپ نے روزہ توڑ دیا، کھانا کھا لیا، اس کا کفارہ دینا. اچھا پھر آپ نے دوسرا کھانا بھی کھا لیا تو اب دو کفارے نہیں ہوں گے، وہ روزہ ٹوٹ گیا. اب اس کے بعد جتنی بھی روزے کی حرام چیزیں آپ کریں گے کفارہ نہیں بڑھے گا کیونکہ روزہ ٹوٹ گیا. تو احرام میں کچھ چیزیں جیسے مردوں کے لیے بند گاڑی کا سفر حرام، لیکن اگر آپ بیٹھ گئے ایک مرتبہ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسری گاڑی میں بیٹھنا پڑے تو گناہ ہے. اگر آپ ریپیٹ کر رہے ہیں کفارہ وہی جو ایک دفعہ آ گیا وہی آ گیا. لیکن زعفران کھانے میں ایسا نہیں، جتنی بار کھائیں گے اتنے کفارے دینا. اب وہ حج میں عرفات مینا میں 2 دن تک تو احرام رہتا ہی رہتا. اب وہ کہہ رہی ہیں کہ میں تو پان کے بغیر گزارا نہیں کر سکتی، بلکہ خوشبو کا استعمال تو احرام اترنے کے بعد بھی حج میں حرام ہے جب تک کہ آپ کعبے کا طواف اور صحیح نہیں کریں گے. اب میں تفصیل میں جانا بھی نہیں چاہتا ہوں اور ڈرتا بھی ہوں. بقول میرے مرحوم بزرگ خطیب اعظم مولانا غلام عسکری صاحب کے، کہ دنیا میں ہر چیز کے شکاری، لیکن خطرناک ترین شکاری مجمع ہوتا ہے جو مولوی کو شکار کرنے بیٹھا ہوتا. کوئی تو یہ غلط بات کہے، کوئی تو یہ انکمپلیٹ بات کہے، وہی پکڑ لیا. 1 گھنٹے وہ بیٹھتے مجلس سننے کے لیے نہیں. یہ غلام عسکری صاحب علی اللہ مقامہ نے کئی مرتبہ مجھ سے کہا، بلکہ شاید مجلس میں بھی پڑھا. مجھے یاد ہے کہ جب وہ افریقہ میں مجلس پڑھنے گئے تھے اور میں بھی گیا تھا، انہوں نے افریقہ والوں سے کہا کہ بھائی آپ کے دنیا بھر سے لوگ شکار کرنے آتے ہیں، بگ گیم ہنٹر، وہ جو 4 بڑے جانور ہیں، ہاتھی ہے اور شیر ہے اور گینڈا ہے اور چیتا یا بیزن، لیکن اس سے بھی بڑا شکاری ہمارے یہاں انڈیا کی مجلسوں میں آپ کو ملے گا. گینڈے کو مارا تو کیا مارا، کسی مولوی کو مارا تو مارا ہے. تو اب میں اصل بات پہ آ جاؤں تو اب مثالیں میں ذرا کچھ بڑھا کے دے رہا ہوں کیونکہ ڈر لگتا ہے اس مجمع سے. اس سے تو نہیں لگتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ چھپا ہوا ہو یہاں پہ. تو خلاصہ یہ ہے کہ خوشبو بہت دنوں بعد حلال ہوتی ہے. احرام اتر کے بھی خوشبو حرام ہے حج میں، عمرے میں نہیں. میں نے کہا کہ آپ کو پتا کہ یہ زعفران حرام ہے اور پھر بھی آپ کھائے جا رہے ہیں، آپ پہ بکرے واجب ہو رہے ہیں. کہہ رہے بیٹا اگر میں نہ کھاؤں تو میری وہ حالت ہوتی ہے مجھے کعبہ ہی نظر نہیں آئے گا، میں طواف کس کا کروں گی. حج مطلب ہے خانہ کعبہ کا طواف. وہ تقریباً ایک بالکل جاہل قسم کی محترم خاتون، لیکن کہا مجھے کعبہ نظر ہی نہیں آتا. ہوش و آباد میرے چلے جاتے ہیں، 70 بکرے صحیح، میں تو حج کرنے آئی ہوں تو کعبہ نظر آئے. تو کعبے کے گرد گھومنا حج ہے یہ ایسے ایسے لوگ بھی جانتے ہیں. مگر اس میں ایک مسئلہ آپ سنیے جو غلطی میں نے ہر سال اپنے اس گروپ میں دیکھی ہے جسے میں کراچی سے اچھی طرح سے ٹرین کر کے لاتا ہوں. ہمارے یہاں کراچی میں یہ نہیں ہے کہ ایک دن جمع ہوئے 3 گھنٹے کی کلاس ہو گئی، 6 7 8 3 گھنٹے کی کلاسز اچھی طرح سے، پھر بھی غلطی ہوتی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے طواف کا مطلب ہے 7 چکر، 7 راؤنڈ. یہ ہے طواف. اور جو نیا آدمی جائے تو اس کو 2 چیزوں کا ٹینشن ہوتا ہے، تو کراؤڈ، اور پھر یہ کہ واقعاً اگر بالکل بھی خانہ کعبہ خالی، نئے آدمی کا جو احرام پہنا ہے نا ایک عجیب ٹینشن میں ہوتا ہے، صحیح کرتے کرتے بھی غلط کرتا ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ اس نے طواف شروع کیا، 3 چکر لگائے، کہیں سے مجمع نے دھکا دے دیا، کہیں سے اس کو ایسا لگا کہ شاید وضو ٹوٹ گیا ہے، لگا، ٹوٹا نہیں، یا کوئی اور کندھا ہٹ گیا، کوئی اور غلطی کر لی، یا یہ کہ کوئی غلطی بھی نہیں کی، 3 چکر لگائے، دل مطمئن نہیں ہوا. اب یہ ہے کہ اس نے کہا چھوڑو میں نئے سرے سے طواف کرتا ہوں. اس نے طواف چھوڑا اور آ کے دوسرا طواف شروع کر دی. پہلا والا طواف پھر بھی صحیح تھا، یہ تو بالکل غلط ہو گیا کیونکہ اب یہ اس کا طواف مانا جائے گا 10 راؤنڈز، کیونکہ 3 تو پہلے لگا چکا. خالی آپ کے دل میں خیال آ گیا کہ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، نیا کر رہا ہوں، اس سے وہ طواف چھوٹے گا نہیں، وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا. اور اس کے اوپر 7 آپ نے اور لگا لیے، 7 کے 10 ہو گئے. تو پہلے تو میں خالی مسئلہ بتاتا تھا. مسئلہ وہ چیز ہے کہ حج کے مسئلے اٹلانٹا میں سننا آسان ہے، جب مکے کے کراؤڈ میں پہنچیں گے سب بھول جاتا ہے آدمی، سب بھول جاتا ہے. تو اب لوگ بھول جاتے تھے، مجھے کیا پتا. میں نے تو اپنے دل میں خیال کیا، کراچی میں خوب پکا کر کے لایا ہوں لوگوں کو
مگر واقعاً پہلی دفعہ کا حج ہمارے حج کے گروپ کی پہلی کنڈیشن ہے آپ نے زندگی میں حج نہ کیا ہو، یہ میں بتا دوں. تو خیر اب میں پوچھنے لگتا ہوں ہر ایک سے طواف کے بعد کہ اگر کسی وجہ سے جو طواف آپ نے اسٹارٹ کیا، گروپ طواف ساتھ اسٹارٹ کرتا ہے ایک ساتھ سب کے سب، ختم الگ الگ کرتے ہیں ہر ایک کی سپیڈ اور مسئلہ، تو پوچھ لیتا ہوں کہ وہ جو طواف اسٹارٹ کیا تھا اسی کو کمپلیٹ کیا ہے یا ایک دو چکر کے بعد اس کو چھوڑ کے آپ نے کہا نیا کر رہا ہوں؟ اچھا اب اس کا کوئی حل بھی ہے؟ حل ہے کہ پہلے اپنے وہ طواف کو کینسل کریں جو آپ نے، جس میں آپ کو اب اطمینان نہیں، آپ اس کو چھوڑ دینا چاہتے، کینسل کریں پھر نیا کریں گے. تو کہا ہم نے تو کینسل کر دیا. دل کے خیال سے کینسل نہیں ہوتا، اس کے تین طریقے ہیں، تین میں سے کوئی ایک. یا تو آپ وہ جو آپ نے دو چکر لگائے اب آپ کا سیٹسفیکشن نہیں ہو رہا اس طواف پہ، اور آپ نے کہا یہ عمرہ اور حج تو بہت اہم چیز ہے، بیوی حرام ہو جاتی ہے. امام حسن اپنی شادی کا پیام دے رہے ہیں، وہ کہہ رہا پہلے تو بیوی سے پوچھوں گا پھر آپ کو جواب دوں گا. تو اب یہ کہ بیوی حرام ہو جاتی ہے، طواف بہت اہم ہے، کینسل کریں. کینسل کے تین طریقے. نمبر ایک، یا تو آپ ایک بار مسجد سے باہر چلے جاؤ پھر فوراً آ جائیں. مسجد سے باہر جانا جو فقہی زبان میں ہے کہ خروج عن المطاف، وہ طواف کو توڑ دیتا. عربی میں مت جائیے، عام مسئلہ، باہر جائیے مسجد کے پھر آئیے. جیسے ہی آپ باہر گئے وہ آپ کا طواف کینسل ہو گیا. ایک یہ. دوسرا وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 15 منٹ کا گیپ دے. بلکہ آغا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ 20 منٹ چلیں، جو سیف سائیڈ ہے 15 منٹ. یعنی آپ طواف چھوڑ دیں پھر آ کے بیٹھ جائیں صحن میں. جو ہو کر آئے ہیں ان کو مکہ یاد آ رہا نا، وہ صحن، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، نور کی بارش، خانہ کعبہ آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ جا کے بیٹھ جائیں. 10 سے 15 منٹ کا گیپ دے دیں پھر وہ آپ کا پرانا طواف کینسل ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں موالات ختم ہونا، جو نماز میں بھی ہے. لیکن نماز میں اور بھی چیزیں ہیں. اور تیسرا طریقہ یہ کہ اب اگر 15 منٹ بہت زیادہ لگ رہے ہیں، اتنی دیر بیٹھنا مشکل ہے، تو تیسرا طریقہ ہے کہ وہیں کونے میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے. طواف کے بیچ میں اگر نماز آ گئی نا تو وہ طواف غلط ہو جاتا ہے، ایک نئی عبادت آ گئی. اب 2 رکعت نماز 2 منٹ میں آپ پڑھیں گے. کچھ لوگ تو شاید کیا کہتے ہیں اس کو، G4 اسپیڈ سے نماز پڑھتے ہیں، وہ تو شاید آدھے منٹ میں پڑھ لیں. کچھ لوگوں کی نماز میں دیکھتا ہوں انٹرنیٹ کی جو فاسٹسٹ اسپیڈ ہے نا اس سے بھی زیادہ ان کی اسپیڈ ہوتی ہے. تو خیر 2 رکعت نماز پڑھ لے، چاہے 2 منٹ میں پڑھے چاہے آدھے منٹ میں، ایک نئی عبادت بیچ میں آ جائے تو 2 چکر جو آپ نے لگائے وہ کینسل ہوئے، اب نیا طواف کر سکتے ہیں. دیکھیں کون سا ہاتھی گھوڑے جوتنے کا مسئلہ ہے کہ اپنے پرانے طواف کو کینسل کرنا. مسجد سے نکل کے آنا سب سے زیادہ مشکل یہ، مسجد کتنی بڑی ہو گئی، اور سب سے آسان یہ 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے یا 10 منٹ خالی بیٹھ جائیے اور پھر آپ طواف کریں گے. وہ پرانا طواف گیا، اب یہ نیا طواف میں لے لیں. اور اگر ایسا آپ نے نہیں کیا، وہ پرانا طواف کر رہے ہیں، 2 چکر لگائے، تیسرے چکر میں آپ آگے بڑھے، مقام ابراہیم سے آگے گئے، دھکا لگا، آپ نے کہا چھوڑو اس کو، واپس آپ حجر اسود پہ آ کے نیا طواف کیا تو آپ کے طواف ہو گئے 9.5، 7 جو نئے لگائے، 2.5 جو پرانا. اچھا یہ سب کون کرے گا؟ یہ وہ کرے گا جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اپنے حج کو پرفیکٹ کرنا چاہ رہا ہے، اپنے عمرے کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے. جو لاپرواہ آدمی ہے، دھکے لگے کہ کندھا ہٹے کہ طواف صحیح ہو کہ غلط ہو کہ جو کچھ بھی ہو کہ اللہ قبول کرنے والا، وہ تو اپنے وہی 7 راؤنڈ مکمل کرے گا. پھنس کون رہا ہے؟ پریشانی کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اب بجائے اس کے کہ شیطان آپ کو پورے حج سے روک دے، وہ کہتا ہے جاؤ بھائی کرو حج. طواف میں ایک مرتبہ ایسا ٹیکنیکل مسئلے میں پھنسا کہ آپ کا حج غلط کر دے گا. اب جو میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں یہ بات سمجھانے کے لیے، ورنہ جاہل مسئلہ کو کہیں کہیں رعایتیں ملتی ہیں وہ، لیکن جب مسئلہ پتا ہو تب آپ پوچھیں گے نا مرجع سے کہ بھائی میں نے تو غلطی کی، اپنے طواف کے 2 چکر کے بعد اس کو کینسل کیے بغیر نیا طواف کر لیا. اگر مسئلہ پتا ہو تو پوچھیں گے نا کہ اب ہم کو کیا کرنا، اور مسئلہ ہی پتا نہ ہو تو اسی غلطی پہ. تو اب یہ 3 مثالیں میں نے دی، تینوں کا خلاصہ ایک لفظ کینسلیشن.
پہلے آپ پرانی نماز کو کینسل کریں پھر نئی نماز پڑھیں گے. پہلے آپ پرانے نکاح کو جو ٹیمپریری ہے کینسل کریں پھر نیا نکاح ہوگا. پہلے آپ پرانے طواف کو کینسل کریں جتنے بھی چکر ہیں 2 3 4 پھر نیا طواف ہو سکے گا. ایک لفظ کینسلیشن کے اندر اتنے بڑے بڑے مسئلوں کا حل مگر لیک آف نالج. تو شیطان کا طریقہ ہے دین سے نہیں دین کے علم سے آپ کو دور کرتا تاکہ آپ عمل پہ عمل کیے جائیں اور سب ویسٹ ہو جائے. جیسے اگر کسی کی میں نے مثال پہلے بھی دی تھی کسی کی پاکٹ کٹی ہوئی ہے اور وہ پیسے آتے ہیں کیش پیسے وہ ڈالتا جا رہا ہے صبح سے شام تک بہت پیسے جمع کیے گھر گیا دیکھا کچھ بھی نہیں تو سب جو اس نے پاکٹ میں رکھے پاکٹ کٹی تھی سب نکل گئے. وہ عبادت کی ہماری اور آپ کی مثال ہو جاتی. اور اہل بیت کا کام ہے آپ کو جنت میں لے جانا. چنانچہ وہ ہر وقت آپ کی نالج کو انکریز کرنے کا حکم دیتے رہتے ہیں. زینب کبریٰ کا جلتے ہوئے خیموں میں مسئلہ پوچھنا ہو کہ سید سجاد کا اپنی امامت کا سٹارٹنگ ایک مسئلہ شرعی سے ہو یا عباس علمدار کا خانہ کعبہ کی چھت کا خطبہ ہو یا علی اکبر کا مسجد میں جا کے قرآن سیکھنا ہو کہ جتنے آپ کو اہل بیت کی سیرت میں الگ الگ واقعات نظر آئیں گے یہ کامن نظر آئے گا. علم بڑھاؤ تو اب گویا شعبان کی صحیح معنوں میں خوشی منانے کا طریقہ یہ شعبان کی صحیح معنوں میں خوشی کا طریقہ یہ کہ جتنی بھی یہ سیرتیں ہیں سب سے آپ یہ میسج لیں گے کہ اب آپ کو سارا سال اپنا علم بڑھانا. اور جو خوشی انفارچونیٹلی میں یہاں نہیں منا پا رہا ہوں جو سب سے بڑی میرے لیے خوشی ہے زمانے کے امام کی ولادت ان کی بھی ظہور کا پیغام یہی ان کے ظہور کا پیغام یہ کہ اپنی نالج جتنی بڑھا سکتے ہو. اور یہاں پہ ایک جملہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. آج مجھے بہت اہم ایک موضوع پہ بات کرنا تھی لیکن خیر شاید کبھی آئندہ بھی آپ کی خدمت کا موقع ملے. صرف ایک آخری جملہ اور یہ یاد رکھیے گا کہ علم کسی سپر مارکیٹ میں نہیں ملتا ہے کسی گروسری اسٹور میں نہیں ملتا ہے. کوئی انجیکشن نہیں ہے کہ آپ نے انجیکٹ کیا اور معلوم ہے سر سے پیر تک علم آ گیا. اسپینج کا ڈبہ نہیں ہے کہ آپ نے پوپائی دا سیلر کی طرح سے ایک بار وہ اسپینج کھائی اور سر سے پیر تک آپ میں انرجی آ گئی. نہ کسی والمارٹ میں ملے گا نہ کسی بڑے سے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں. بچے تو یہ پوچھتے بھی نہیں کہتے مولانا آن لائن کون سی سائٹ پہ امازون میں تو کائنات کی ہر چیز مل جاتی ہے نا وہاں مل جائے گا. نہیں علم آپ کو ملے گا اہل بیت کے در سے. اور آج کل اہل بیت نے مقرر کیا مرجے کو جب تک کہ آپ کا کنیکشن وہاں رہے گا اس وقت تک آپ کی نالج بڑھتی رہے گی. اگر وہ کنیکشن کٹ ہو گیا اب ہمارے ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم واٹر ٹیکس نہ دیں گورنمنٹ آ کے وہ ہماری پائپ لائن پانی کی واٹر پائپ لائن کاٹ دیتی. بجلی کا بل نہ دیں وہ آ کے کنیکشن کاٹ دیتے. بجلی ہے ہمیں نہیں مل رہی پانی ہے ہمیں نہیں مل رہا. علم ہے مرجع وہ کنیکشن ہے جو امام کا علم آپ تک پہنچاتا. اگر اس کو آپ نے کٹ کر لیا تو یہی آج کل پوری کوشش ہے شیطان کی کہ جتنا ہو سکے شیعہ قوم کو ان کے مراجع سے دور کیا جائے. سیرت عباس کا آخری پیغام یہ شمر نے جب عاشور کے دن آ کر کہا تھا عباس تمہارے لیے امان نامہ ہے اپنے بھائیوں کو لے کے چلے جاؤ ہم تمہیں کچھ نہ کہیں گے. تو مقصد کیا تھا حسین کے سب سے بڑے محافظ کو حسین سے دور کرنا. تو جو عباس نے جواب دیا وہ آپ کا جواب ہوگا کہ تف ہے تیرے امان نامے پر یعنی گویا میں تھوکتا ہوں تیرے امان نامے پر میں حسین سے الگ نہیں ہو سکتا. یہ جواب آپ کا ہونا چاہیے اینٹائی مرجعیت لابی اور پروپیگنڈے کے خلاف. تب تو آپ نے زینب کبریٰ کی ولادت کو صحیح معنوں میں منایا. تب تو آپ نے آقا حسین کے جشن کو آپ نے سیلیبریٹ کیا. تب تو آپ نے آقا عباس کا حق ادا کیا. تب تو آپ نے آقا سجاد کے جو مصائب انہوں نے برداشت کیے اس مشن کو برقرار رکھا. تب آپ نے شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ قاسم کی سیرت پہ عمل کیا. خدا بندہ ماہ مبارک شعبان کی ان برکتوں کا واسطہ ان میں سے کوئی ایک بھی کافی ہے
ہماری دنیا اور آخرت کو میں بیڑا پار کرانے کے لیے یہاں تو اتنے جمع ہو گئے. خدا بندہ ان انوار مقدسہ کا واسطہ جو لوگ باقاعدگی کے ساتھ ان تمام تقاریر میں آئے، ان کو اور ان کے گھروں کو اور گھر والوں کو اور اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. خدا بندہ بے حق سید الشہداء امام حسین، بے حق صاحب عصمت صغرا زینب کبریٰ، بے حق باب الحوائج ابو الفضل العباس، بے حق میرا مظلوم امام سید الساجدین، بے حق علی اکبر، بے حق قاسم، ان صاحبان ایمان کی ساری حاجتیں پوری فرما. خدا بندہ ہمیں کوئی غم عطا نہ فرما غم حسین کے علاوہ.